وفات ہو جائے نا کسی کی، گرمیوں کے دن ہو، 4 گھنٹے کوئی نہیں گزارتا، برفوں کے بلاک لگا کر پنکھے چلاتے ہیں، بند رکھتے ہیں ٹھنڈی جگہ پر، اور برفوں کے بلاکوں کے باوجود شام نہیں پڑتی کہ جسم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ہم نے درجنوں جنازے ایسے دیکھے، رنگ متغیر ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، روح اس وقت جسم کے اندر نہیں ہوتی، خالی جسم ہوتا ہے اس لمحے، خالی جسم، روح نہیں ہے۔ تو وہ خالی جسم جس میں روح نہیں، جس میں زندگی نہیں، جس میں تحفظ کا سامان نہیں، وہ اس وقت وہ جسم نہیں بچ سکتا، دھوپ کے اثر سے وہ مرجھاتا ہے، اس کا رنگ روپ جاتا ہے، سیاہی آتی ہے، سرخی آتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، لوگ جلدی دفنانے کو دوڑتے ہیں۔ مگر 42 گھنٹے بغیر کسی مصنوعی ساز و سامان کے جسم رہے، اور 42 گھنٹے کے بعد بھی پھولوں سے بھی بڑھ کر تر و تازہ ہو، اور یوں ہی تر و تازہ ہو جیسے حیات ظاہری میں تھا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دنیا سے جانے والا کوئی مرد کامل۔ اب یہ بات سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جسم جو سلامت رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ کو اپنی ریاضات کے ساتھ انہیں وجود ثانی مل جاتا ہے۔ یہ وجود جس وجود کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں وجود ثانی مل جاتا ہے۔ اس وجود ثانی پر وہ عوارض بشریہ جو اللہ چاہتا ہے طاری ہوتی ہیں، اور وہ معاملات جو اللہ نہیں چاہتا وہ وجود اس سے مبرہ ہوتا ہے، وجود ثانی ملتا ہے۔ اس پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ میں نے زندگی بھر دیکھا کہ حضور قدوۃ الاولیاء کو جتنی مسرت حضور غوث پاک کی تعریف پر ہوتی تھی کسی اور تذکرے پر نہ ہوتی۔ آپ کے اپنے والد گرامی کا ذکر کسی نے کم ہی سنا ہوگا، کبھی کوئی بات کسی نے پوچھی بیان فرما دی، نہ ان کے تذکرے پر وہ خوشی، نہ اپنے دادا جان کے تذکرے پر، کسی تذکرے پر نہیں، مگر جب حضور غوث پاک کا ذکر آتا، بڑی علالت بڑی تکلیف کیوں نہ ہوتی، چہرہ کھل اٹھتا، ان کا ذکر سننے میں مزہ لیتے، بڑا کیف لیتے۔ تو میں اس حوالے سے انہی کے ذکر سے بات کو چلانا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے 25 برس زندگی میں ریاضات کی اور مجاہدات کیے۔ کتنے برس؟ 25 برس کا زمانہ مسلسل ریاضتوں اور مجاہدوں کا۔ ان ریاضتوں اور مجاہدوں کے زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر شیطان مختلف طریقوں سے حملے کرتا، بہکانے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے۔ ان حملوں کا ذکر فرماتے ہیں، ایک بار خود فرماتے ہیں کہ میری ریاضتوں اور مجاہدوں کے دور میں ایک بار میرے ارد گرد بہت سارے فریب کے جال بچھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے جال بچھ گئے، فریب کے جال بچھ گئے، ایسا کہ وہ جال مجھے جکڑ لیں گے۔ میں نے توجہ کی اور دریافت کیا کہ یہ جال کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ دنیا کے فریب کے جال ہیں، اور یہ شیطان کے ہیلوں میں سے اور شیطان کے حملوں میں سے ایک ہیلا اور حملہ ہے۔ دنیا کے فریب کے جال ہیں، آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عزم کیا اور 1 سال تک مسلسل دنیا کے فریبوں کے جال سے چھٹکارا پانے کرنے کے لیے خصوصی ریاضتیں اور مجاہدے کرتا رہا، اور 1 سال کی خصوصی ریاضتوں کے بعد اللہ پاک نے مجھے دنیا کے تمام فریبوں کے جالوں سے نجات عطا کر دی۔ دنیا اور اس کے فریب نیچے رہ گئے، اور اللہ کے فضل سے میں آگے گزر گیا۔ فرماتے ہیں جب آگے گزرا تو پھر ارد گرد میرے جال بچھا دیے گئے، پھر میں نے جال دیکھے، میں متوجہ ہوا، پوچھا کہ یہ جال کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ مخلوق کے اسباب کے جال ہیں۔ یہ عالم خلق جس میں ہم رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے۔ انسان کو اسباب کی ضرورت ہوتی، بچوں کی ضرورت ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، روزگار اور معاش کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ الغرض یہ عالم خلق کے اندر اسباب کا ایک نظام ہے۔ فرمایا اس مخلوق کے اسباب کا جال وہ حملہ آور ہوا ہے تاکہ آپ کو اپنے مقام سے گرا کر
پھسلا کر اس راہ سے ہٹا دے۔ فرماتے ہیں جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا میں پھر متوجہ ہوا، میں نے ریاضتیں اور مجاہدے کی، 1 سال خصوصیت کے ساتھ مخلوق کے اسباب کے جالوں سے نجات پانے کے لیے ریاضتیں کی، اور اللہ کے فضل سے 1 سال کی ریاضتوں کے بعد مخلوق کے سارے اسباب اور ان کے جال نیچے رہ گئے اور میں انہیں چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ فرماتے ہیں پھر جالوں نے آ گھیرا، تیسرا حملہ ہوا، پھر جال آئے، میں نے توجہ کی کہ اب یہ جال کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جال باطن اور قلب کے تعلقات اور خطرات کے جال ہیں۔ باطن کے مختلف تعلقات ہیں اور قلب کے مختلف وسوسے اور خطرات ہیں، اب وہ جال بن کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پھر متوجہ ہوا، میں نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، اور پھر مسلسل 1 سال مجاہدے کی بٹی میں سے گزرا، حتیٰ کہ باطن کے تعلقات اور قلب کے وسوسوں اور خطروں کے جملہ جالوں کو نیچے چھوڑ کے آگے گزر گیا۔ فرماتے ہیں آخر پہ پھر جال بچھ گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جال کیا ہے، بتایا گیا کہ یہ ابھی آخری جال رہ گیا ہے، نفس کی بیماریوں کا جال، نفس کی بیماریوں کا جال۔ انہوں نے آ گھیرا، میں نے پھر توجہ کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اور مسلسل 1 سال تک ریاضتیں مجاہدے کرتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مجھے نفس کی تمام بیماریوں سے نجات عطا کر دی۔ نفس شکست خوردہ ہو کر میرے سامنے گر پڑا، دنیا کے فریب شکست خوردہ ہو کر غوثیت معاد کے سامنے گر گئے، باطنی اور قلبی وسوسے شکست خوردہ ہو کر گر گئے، عالم خلق کے اسباب اپنے جملہ فریبوں کے ساتھ شکست خوردہ ہو کر گر گئے، نفس اور نفس کی ساری بیماریاں ہار مان گئیں، گر گئیں۔ فرماتے ہیں میں آگے گزر گیا، اور اب اللہ نے مجھے وہ رتبہ عطا کیا کہ میرا وجود پیچھے رہ گیا اور میں آگے اس کو چھوڑ کے نکل گیا۔ فرماتے ہیں میرا وجود بھی پیچھے رہ گیا۔ فرماتے ہیں اب میں مفرد ہو گیا، اب میں تنہا رہ گیا۔ اس عالم تنہائی میں میرا نفس تو درکنار، میرا وجود بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ میں نے وجود کا جوڑا بھی اتار پھینکا، وجود کی خلط بھی اتار دی، وجود بھی چھوڑ دیا اور تنہا آگے نکل گیا۔ فرماتے ہیں جب وجود سے نجات پا کر میں آگے تنہا گیا تو سب سے پہلے میرے سامنے باب توکل کھولا گیا، باب توکل، توکل کا دروازہ۔ میں نے چاہا کہ اس میں سے گزروں، میں نے دیکھا کہ اس میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بڑی رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ پھر میں نے محنت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، سو اللہ کے فضل سے رکاوٹیں دور ہوئیں اور میں باب توکل سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں باب توکل کے بعد میرے سامنے باب تسلیم لایا گیا، اس میں پھر رکاوٹیں تھیں، میں نے پھر محنتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، وہ رکاوٹیں اللہ کے فضل سے دور ہو گئیں اور میں باب تسلیم سے آگے گزر گیا۔ آگے گزرا تو مجھے باب قرب کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، وہاں پھر رکاوٹیں تھیں، میں نے ریاضتیں کی، اللہ کا فضل میرے شامل حال ہوا، رکاوٹیں دور ہوئیں اور میں باب قرب سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں آخر پہ پہنچا تو مجھے باب فقر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ باب فقر کے سامنے، فقر کے دروازے کے سامنے بڑی رکاوٹوں کے انبار تھے، بڑی رکاوٹیں تھیں۔ فرمایا میں نے ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اللہ کے فضل سے رکاوٹیں دور ہوئیں، میں گزرتا گیا۔ فرماتے ہیں باب فقر سے گزرنے کے بعد جو آگے گیا تو مجھے عزت ملتی گئی، جو آگے گیا تو مجھے قرب ملتا گیا، جو آگے گیا تو مجھے منزلت ملتی گئی، جو آگے گیا تو بلندی ملتی گئی، جو آگے گیا جو اللہ پاک میرے حال کو بہتر سے بہتر بناتا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں ان تمام دروازوں سے آگے گزرا میں تنہا تھا، تب جا کر مجھے اللہ نے ایک دوسرا وجود عطا فرمایا۔ وہ وجود پہلے چھوڑ آیا تھا، پہلے دروازے سے گزرنے سے بھی پہلے اپنا وجود چھوڑ آیا تھا، اور چاروں دروازوں سے گزرنے کے بعد اب اللہ نے مجھے وجود ثانی عطا کیا۔ کیا؟ وجود ثانی عطا کیا۔ اب جو وجود ثانی ملا، نہ وہ قدم اپنے قدم ہے، نہ وہ ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں، نہ وہ جسم اپنا جسم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجود ثانی ملا، یہ اس کا فیض تھا کہ ان کے زائرین کی متواتراً شہادت ہے کہ کسی نے آپ کے جسم پاک پر سنت مصطفیٰ کی طرح مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، اور یا اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی فرماتا میں 13 برس آپ کے پاس رہا، میں نے آپ کو ناک صاف کرتے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے میں 20 برس آپ کے ساتھ رہا، میں نے آپ کو کھنگار نکالتے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ وجود ثانی ملا تو وہ دراصل وجود مصطفیٰ میں فنائیت کا وجود تھا، وجود مصطفیٰ میں فنائیت کا وجود تھا۔ تو وجود ثانی ملتا ہے تو عوارض بدل جاتے ہیں، صفات بدل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب وجود ثانی ملا تو جو بقایا چیزیں میری خصلتیں رہ گئی تھی وہ مٹا دی گئیں، میری باقی جو صفات رہ گئی تھی وہ مٹا دی گئیں، جو کچھ میرا رہ گیا تھا وہ مٹا دیا گیا، اور وجود ثانی کے ساتھ مجھے نئی خصلتیں ملی، نئی صفتیں ملی، نئے حال ملے، نئے کمالات ملے۔ اب سرکار غوث اعظم جب اس حال پر فائز ہوں تو قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ کیوں نہ فرمائے؟ اب ہر ولی اپنی گردن آپ کے سامنے کیوں نہ جھکائے؟ اب یہ کیوں نہ فرمائے کہ شرق سے غرب تک نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نگاہ اٹھا کر جب پورے کائنات کو اور اطراف و اکناف عوالم کو دیکھتا ہوں تو ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو۔ وجود ثانی جو مل گیا، اب اس آنکھ میں وہ حد نہ رہی، وجود ثانی مل گیا۔ تو اولیاء اللہ کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق وجود ثانی ملتا ہے، اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق وجود ثانی ملتا ہے۔ اور یہ اس وجود ثانی کی برکت ہوتی ہے کہ 42 گھنٹے سخت گرمی میں گزر جائیں تو تب بھی وجود مرجھاتا نہیں۔ مرجھانے والا وجود یہ ہے، وہ وجود نہیں مرجھاتا، یہ وجود مرجھائے گا، وہ وجود، وہ مرجھانے والے وجودوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔